الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتی اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن میں آج ہم سورۃ البقرہ، بقرہ کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو۔ سورۃ البقرہ کی 4 آیات کو میں بھی سیکھوں گا، آپ بھی سیکھیں گے۔ یہ 4 آیات وہ 4 آیات ہیں کہ اگر ان 4 آیات کو کوئی بھی مسلمان مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، جن یا انسان سمجھ جائے تو پھر اس کے دونوں جہان، تمام جہان کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اس کے اوپر اگر عمل کر لیا جائے تو پھر پورے کا پورا قرآن انسان کی روح کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور انسان کا جسم پھر اس قرآن کی برکت سے وہی اعمال کرتا ہے جو اللہ کے پسندیدہ اعمال ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ اعمال ہیں۔ اس درس قرآن کو سننے کے بعد انشاءاللہ مجھے اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس قرآن سے ہم ہدایت لینے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور اس کے کون سے لوازمات ہیں جو اگر انسان کے اندر موجود ہوں تو اس کتاب سے ہدایت پا سکتا ہے۔ ذالک یہ الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، لا ریب ہے اس کے اندر، لا ریب فیہ اس کے اندر کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے۔ یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے، جو آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، جسے آپ لوگ دیکھتے ہیں، جو اللہ کی زندہ کتاب ہے، یہ کتاب القرآن الکریم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس سے پہلے اس میں جتنے بھی انسانی ہاتھ استعمال ہوئے، انسانی دماغ استعمال ہوئے اس کی پرنٹنگ کرنے میں، انسانی زبانیں استعمال ہوئیں، دنیاوی اسباب استعمال ہوئے، وہ سارے کے سارے اپنی جگہ اللہ پاک ان کو درجات دے رہا ہے، دیتا رہے گا۔ لیکن اللہ پاک شروع میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ کتاب جو تمہارے ہاتھوں میں ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں کسی انسانی ہاتھ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ کسی انسانی ہاتھ نے اس میں نہ رد و بدل کیا تھا، نہ کیا ہے، نہ کر سکے گا۔ اس کی ترتیب بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس کی آیات بھی، آیات کے نمبر بھی جو لگائے گئے بظاہر دنیا کے اندر موجود کچھ لوگوں ہی نے لگائے، لیکن یہ قرآن اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ اس کی ایک زبر، اس کی ایک شد، اس کی ایک مد، اس کی ایک زیر، اس کی ایک پیش، اس کی تمام ڈبل پیشیں، اس کی تمام ڈبل زیریں اور ڈبل زبریں، جتنے بھی الفاظ ہیں، جتنے بھی اعراب ہیں، جو بھی قرآن کی ترتیب ہے، ان صورتوں کی جو ترتیب ہے، آیات کی جو ترتیب ہے، الحمدللہ سے والناس تک پورے کا پورا ایز اٹ از اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے لوح محفوظ سے اسے اتارا ہے۔ چاہے ہمارے سامنے تاج کمپنی کا کھلا ہوا قرآن پاک ہو، USA سے چھپا ہوا ہو، انگلینڈ سے چھپا ہوا ہو، سعودی عرب سے چھپا ہوا ہو، کسی بھی ملک سے، کسی بھی ادارے سے چھپا ہوا ہو، اللہ اس بات کی شروع میں تصدیق کر کے اعلان کر رہا ہے کہ یہ کتاب جو تمہارے ہاتھوں میں ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی ترتیب بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس کی ترتیب بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ جہاں جہاں جو کچھ لکھا ہے اس میں ایک حرف نہ کم ہے نہ زیادہ ہے،
ایک اعراب زبر زیر پیش کو اعراب کہتے ہیں، زبر زیر پیش مد جزم شد یہ اعراب کہلاتے ہیں۔ اس کا ایک اعراب بھی نہ کم ہے نہ زیادہ ہے، اس کا ایک حرف بھی نہ کم ہے نہ زیادہ ہے، اور جب حرف کم اور زیادہ نہ ہو تو الفاظ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تبدیل ہو جائیں۔ اس لیے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کتاب پوری کی پوری ایز اٹ از اسی طرح اللہ کی طرف سے ہے جس طرح اللہ پاک نے اس کو نازل فرمایا لوح محفوظ سے۔ جس طرح یہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اسی طرح میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ ہے معجزہ، اور یہ معجزہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ آخری نبی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ آخری کتاب ہے۔ یہ تو ہو گیا کتاب کا تعارف کہ ان تمام سوالات سے کس نے ترتیب دی، کیسے ترتیب دی، پتوں پہ لکھا جاتا تھا، کھجور کے پتوں پہ لکھا جاتا تھا، ورقے نہیں تھے، یہ تھا وہ تھا۔ نکلو ان تمام باتوں سے، تمہارے ہاتھوں میں یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اسی طرح ہے جس طرح لوح محفوظ میں ہے۔ اب چلیے آگے، ہدی للمتقین۔ اب اس ہدن پہ آپ غور کریں، یہ ہدن ہے، یہ ہدن ہے، ہا دال اور یا، یہ ہے ہدن۔ ہدن، اس ہدن سے ایک آگے ہدن آئے گا یہ والا، اس ہدن سے اس ہدن تک، اس کے درمیان میں وہ ہدایت کا پورا کلیہ موجود ہے جس سے اس سے پہلے والوں نے ہدایت حاصل کی، آج اس دور میں ہدایت حاصل کر رہے ہیں، اور قیامت تک آنے والے تمام مرد عورت بچے بوڑھے اور جوان ہدایت حاصل کرتے رہیں گے۔ اس کلیے کے علاوہ کوئی بھی کلیہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیں اس قرآن سے مستفیض کر سکے یا ہم ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو سکیں۔ اس کو اگر ہم نے سمجھ لیا، میں نے سمجھ لیا، آپ نے سمجھ لیا، تو پھر تو یہ قرآن دے گا مجھے اور آپ کو ہدایت۔ اور اگر اس سے باہر ہم نکل گئے تو پھر ہم قرآن تو پڑھ رہے ہوں گے لیکن جوڑنے کی بجائے توڑ رہے ہوں گے، پھر قرآن تو ہم پڑھ رہے ہوں گے لیکن جنت لینے کی بجائے جہنم لے رہے ہوں گے، پھر قرآن تو ہم پڑھ رہے ہوں گے لیکن اللہ کے قریب کرنے کی بجائے اللہ سے دور کر رہے ہوں گے، پھر قرآن تو ہم پڑھ رہے ہوں گے لیکن ہم یہ اپنی دماغ میں سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے اس ہدن سے اگلی ہدن تک کے درمیان جس نے اپنے آپ کو مقید کیا، قید کیا، پابند کیا، وہی ہدایت لے گا، ادروائز کوئی بھی ہدایت نہیں لے گا، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ شروع کرتے ہیں۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی کہتے ہیں پرہیز کرنے والے کو۔ ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، طبیب کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ فلاں 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 چیز آپ نے نہیں کھانی، جن چیزوں سے منع کر دیا جائے اس سے وہ رک جائے، وہ ہوتا ہے متقی۔ متقی کو سمجھیے، متقی کسے کہتے ہیں؟ تقوی والا کون ہوتا ہے؟ تقوی والا بہت زیادہ نیک اعمال کرنے والا نہیں ہوتا، تقوی والا پرہیزگار ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ پرہیز کرتا ہے، ہر اس چیز سے جس سے اللہ نے منع فرما دیا رک جاتا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر کہتا ہے یہ چیز نہیں کھانی، وہ نہیں کھاتا، اسی طرح اللہ نے فرما دیا کہ یہ ہدایت ان کے لیے ہے جو رک گئے ان باتوں سے جن سے اللہ نے منع کر دیا، جن سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا۔ شراب سے منع کر دیا، حرام ہے، سود سے منع کر دیا، حرام ہے، کسی کے اوپر ظلم کرنے سے منع کر دیا کہ ایک انسان، ایک مسلمان کی جان مال عزت دوسرے پر حرام ہے، اب رشوت کی صورت میں وہ مال لے رہا ہے تو وہ تو حرام، ایک تو حرام رشوت بذات خود ہے، دوسرا مسلمان کا مال اس کے اوپر حرام ہے، تو یہ دو حرام اکٹھے کر کے اگر لے گا تو پھر ساری رات بھی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے قرآن پڑھے گا تو یہ قرآن اسے ہدایت نہیں دے گا۔ جن سے پرہیز کا حکم دے دیا گیا، جس نے اس سے پرہیز کر لیا، رشوت نہیں لی، اپنی تنخواہ پہ گزارا کیا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، ناجائز لوگوں کے اوپر پرچے نہیں کٹوائے، ناجائز لوگوں کو جیلوں اور تھانوں کے اندر نہیں بھیجا، خواہ مخواہ کسی کے پیچھے پڑھ کے اس کی زندگی کو برباد نہیں کیا، خواہ مخواہ اپنے دلوں کے اندر کینہ اور بغض
رکھ کے اپنی سیاسی مخالفت کو اتارنے کے لیے خواہ مخواہ کے ہیلے بہانے تلاش نہیں کیے اگر کسی نے، جو بچا رہا ان کاموں سے جن سے حکم دیا گیا مسلمان کو بچنے کا، پرہیز کرنے کا۔ متقی کون ہوتا ہے؟ بچنا۔ متقی، متقین، متقی واحد، متقین جمع، جمع کا صیغہ ہے متقین۔ ہدی للمتقین، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، ڈر جاتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر کہتا ہے مرچیں نہیں کھانی بواسیر بڑھ جائے گی، وہ ڈر جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے چینی نہیں کھانی شوگر بڑھ جائے گی، ڈر جاتا ہے۔ کس سے؟ اگر چینی کھاؤں گا تو ڈرتا ہے کہ شوگر بڑھے گی، مرچیں کھاؤں گا تو ڈرتا ہے کہ بواسیر کی مرض بڑھ جائے گی، ڈر جانا۔ تو متقین کون ہوتے ہیں؟ جو ڈر جاتے ہیں۔ شراب نہیں پینی، ڈرتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کی حد کراس ہو جائے گی۔ حرام خوری نہیں کرتا ہے، بدکاری نہیں کرتا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے، خواہ مخواہ کسی کو ناجائز تنگ نہیں کرتا ہے، اپنی ذاتی اناد کو مٹانے کے لیے خواہ مخواہ کے ہیلے بہانے تلاش نہیں کرتا ہے، ڈرتا ہے اللہ کی ذات سے، فراغ دل ہوتا ہے، معاف کرنے میں جلدی کرتا ہے، رحم کرنے میں پہل کرتا ہے، ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا پرہیزگار متقی کہلاتا ہے۔ یہ ہے اللہ پاک نے فرمایا ہدایت انہی کو ملے گی جو پرہیز کریں گے۔ جو ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق پرہیز کرے گا اس کا جسم سلامت رہے گا، اور جو اللہ کی ہدایت کے مطابق منع کی ہوئی چیزوں سے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی منع کی ہوئی چیزوں سے 100% پرہیز کرے گا، یہ کتاب اسے ہی ہدایت دے گی، اس کے علاوہ یہ ہدایت نہیں دے گی۔ ثواب ملے گا، 1 حرف کے بدلے 10 نیکیاں اسے ملیں گی، ہدایت نہیں ملے گی۔ نیکی ملنا اور چیز ہے، ہدایت ملنا اور چیز ہے۔ ثواب ملنا اور چیز ہے، ہدایت ملنا اور چیز ہے۔ جنت ملنا اور چیز ہے، ہدایت ملنا اور چیز ہے۔ جنت تو اللہ بے ہدایتوں کو بھی دے دے گا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ اللہ بے بھی نہیں جانتے ہوں گے، لیکن اللہ جنت دے دے گا کسی نہ کسی نیک عمل کی برکت سے۔ بات جنت کی نہیں ہے، بات یہ ہے ہدایت کی۔ اگر اسے آپ ہدایت لینا چاہتے ہیں تو پھر ہدایت لینے کے لیے لازماً پرہیز کرنا پڑے گا، شراب سے، سود سے، کسی کے اوپر ظلم کرنے سے، بدکاری کرنے سے اور شرک سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ اگر پرہیز کر لیا، یہ کتاب راہ ہدایت ہے، اور پتہ ہی نہیں لگے گا مجھے اور آپ کو کہ ہدایت کس طرح آ رہی ہے، لیکن ہدایت کے راستے اللہ نے کھولے ہوئے ہیں اور ہدایت آ جائے گی۔ اب آگے اللہ پاک فرما رہا ہے اسی کی صفات بیان کرتے ہوئے، جو ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ پھر اعمال کون سے کرتے ہیں؟ ڈر تو دل میں ہوتا ہے نا، ڈر عمل میں تو نہیں ہوتا، دل میں ہوتا ہے۔ دل سے ڈرتا ہے کہ میں شراب پیوں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، میں سود کھاؤں گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوں گے، تو دل سے ڈرتا ہے۔ اب آگے اللہ پاک ان متقین لوگوں کے اعمال بیان کر رہا ہے کہ ظاہری طور پہ دل میں ڈر رکھتے ہیں، ایک ہوتا ہے باطن، ایک ہوتا ہے ظاہر۔ اب پہلے اللہ نے بات کی اندر کی، اندر سے وہ ڈرنے والے ہوتے ہیں، اندر سے، اس کے اندر سے دل سے وہ ڈرنے والے اور ڈرنے والیاں ہوتی ہیں۔ اور ظاہر میں کیا ہوتے ہیں؟ اب ظاہر کے یہ وہ 5 اعمال ہیں جو اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ سامنے ان کو روٹی پڑی ہوئی نظر آتی ہے لیکن روٹی سے بھوک مٹ رہی ہے یہ یقین نہیں کرتے، یہ یقین کرتے ہیں کہ ہماری بھوک کو ہمارا اللہ مٹا رہا ہے۔ سامنے پڑا ہوا پانی ہے، پانی رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، پیاس بجھ رہی ہے، لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ پانی پیاس بجھا رہا ہے، غیب پہ یقین کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ پیاس بجھا رہا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ زمین پر ہمارے فیصلے ہوتے ہیں، ہماری پارلیمنٹ ہمارا فیصلہ کرتی ہے، ہماری گورنمنٹ ہمارا فیصلہ کرتی ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ فیصلے آسمانوں سے آتے ہیں، ہمارا اللہ ہمارے فیصلے کرتا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ امریکہ ہمیں رزق دیتا ہے، کمپنی ہمیں رزق دیتی ہے، ادارے ہمیں رزق دیتے ہیں، دکان ہمیں رزق دیتی ہے۔ کہتے ہیں نہیں، سامنے دکان ہے، سامنے وزیر اعظم ہاؤس ہے، سامنے ہماری فوج کا ادارہ
ادارہ ہے، ہم فوجی ہیں، سامنے ہماری پولیس کا ادارہ ہے، ہم محکمہ پولیس میں ہیں، سامنے ہمارے لیے واپڈا کا ادارہ ہے، ہم واپڈا میں ہیں، سامنے ہمارے پی او ایف ہے، ہم پی او ایف پاکستان آرڈیننس فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، سامنے ہمارے سعودی عرب ہے، سامنے ہمارے یو ایس اے ہے، سامنے ہمارے انگلینڈ ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، فلپائن ہے، کوئی بھی ملک ہے، دبئی ہے، لیکن رزق دینے والے نہ ادارے ہیں، نہ ملک ہیں، نہ سربراہ ہے، رزق دینے والا رازق ہے، اور رازق اللہ ہے۔ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ہم وزیر اعظم بناتے ہیں، میں نے زرداری کو بنایا، میں نے بے نظیر کو بنایا، میں نے ضیاء الحق کو بنایا، میں نے مشرف کو بنایا، میں نے نواز شریف کو بنایا، میں نے عمران خان کو بنایا، نہیں، وہ کہتے ہیں بنانے والی اللہ کی ذات ہے، میرا کام ووٹ دینا تھا کسی کے حق میں یا کسی کی مخالفت میں، اب میرے ووٹ نہ دینے والے کو وہ وزیر اعظم بنا سکتا ہے، اور جس کو میں ووٹ دوں اس کو ہرا سکتا ہے، فیصلہ اس کا میرا نہیں ہے، فیصلہ اللہ کا ہے، میں بنا نہیں سکتا، نہ کسی بنے ہوئے کو گرا سکتا ہوں۔ اگر ہمارے دلوں میں یہ بات ہے کہ ہم وزیر اعظم بناتے ہیں اور ہماری ووٹوں سے بنتا ہے، پھر ہم اس قرآن سے ہدایت نہیں لے سکتے، ثواب بھی ملے گا، جنت بھی ملے گی۔ یہ اپنے دلوں سے کھرچ کے نکال دیجئے اس بات کو کہ میں اور آپ وزیر اعظم بناتے ہیں، اور ہمارے ایم این اے، ایم پی اور وزرائے اعظم بھی نکال دیں اس بات کو، عوام بناتی ہے۔ عوام اگر بناتی ہوتی تو خود بنتی، آپ کو کیوں بناتی؟ وہ بھائی اگر میرے ہی ووٹ سے میں نے ووٹ دیا عمران خان کو، اگر عمران خان کو ووٹ دے کہ میری ووٹ سے وہ بنتا ہے، تو میں اپنے آپ کو ووٹ دے کے خود کیوں نہیں بن گیا؟ اللہ بنانے والا ہے، بندے نہیں بناتے ہوتے، نہ بنا سکتے ہیں۔ اب یہ یقین کرنا، یہ جو ہمارا وزیر اعظم ہے اس کو ہم نے نہیں بنایا، یہ میری ووٹ سے نہیں بنا، یہ یقین کرنا کہ اگر پورا اس وقت کا وزیر اعظم ہمارا ملک پاکستان کا عمران خان نیازی صاحب ہیں، جو بھی جس وقت میں وزیر اعظم تھا وہ سابقہ ہے، تب بھی باعث عزت ہے، اس کی تذلیل مت کیجیے، اس کو ذلیل مت کیجیے، جو موجودہ ہے اس کی تذلیل مت کیجیے، اسے ذلیل مت کیجیے، ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہے، اس کے اچھے اعمال ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے برے اعمال ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، جو بناتا ہے وہی پوچھتا ہے، حساب لیتا ہے۔ اگر عوام بناتی ہے تو نواز شریف سے عوام حساب لے سکتی ہے، زرداری سے لے سکتی ہے، بے نظیر سے لے سکتی ہے، ضیاء الحق سے لے سکتی ہے، عمران خان سے لے سکتی ہے، نہیں لے سکتی۔ بنانے والا اللہ ہے، اللہ حساب لے گا، لے کے دکھائے گا۔ جو بناتا ہے حساب وہی لیتا ہے، وہ حساب لے کے بتائے گا کہ میں نے بنایا تھا، انہوں نے نہیں بنایا تھا۔ ہم نہیں بناتے، ہم ووٹ دیتے ہیں، ووٹ اپنی سوچ سمجھ کے مطابق صحیح آدمی کو دیں، آگے اگر اس کے دل کے نیت کے ارادے میں اور آپ نہیں جانتے، اچھا ہوگا تو اللہ پاک اس کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرے گا، برا ہوگا تو اپنی جان پہ خود ظلم کرے گا۔ ہم نہ اس کو سزا دے سکتے ہیں، نہ اس کو جزا دے سکتے ہیں، نہ ہی ہم نہیں بناتے، ہم صرف ووٹ دیتے ہیں۔ جس طرح ہم دکان میں صرف جا کے بیٹھ جاتے ہیں، رزق اللہ دیتا ہے، جس طرح ہم اداروں میں صرف کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، رزق اللہ دیتا ہے۔ جو اداروں کے ایم ڈی کو دیتا ہے، نہ منیجر جنرل منیجر کو رزق دیتا ہے، وہی ہمیں دیتا ہے۔ جو یؤمنون بالغیب ہے، غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ سامنے ہمارے سائنسی ترقیاں ہیں، یہ موبائل ہیں، کمپیوٹرز ہیں، یہ بجلی کا نظام ہے، یہ اڑتے ہوئے جہاز ہیں، یہ بحری جہاز ہیں، یہ گاڑیاں ہیں، جدید ترین ترقی یافتہ نظام ہے، لیکن ہم یہ یقین کریں گے کہ یہ ساری ہمارے لیے سہولتیں ہمارے اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ کہ بجلی کی، کمپیوٹر کی سہولت اللہ نے سائنسدانوں کو ذریعہ ضرور بنایا، ہمیں دینے والے سائنسدان نہیں ہیں۔ انہوں نے تو پیسہ کمانے کے لیے اپنی محنتیں کی ہیں، فری میں دے رہے ہیں موبائل، یہ بجلی فری میں ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں اور پیسے دے رہے ہیں۔ بھائی یہ کاروبار، اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے اپنے کاروبار پہ وہ محنت کرتے ہیں، لیکن ہمارے دماغوں میں دجال میڈیا ٹھونکتا ہے کہ یہ تمہارے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ احسان کر رہا ہے تو موبائل فری کیوں نہیں دیتا؟ احسان کر رہا ہے تو بجلی کے بل کیوں لیتا ہے؟ احسان کر رہا ہے تو گاڑیاں امیروں کے پاس کیوں ہیں، غریبوں کے پاس کیوں نہیں؟ جہاز امیروں کے پاس کیوں ہیں، غریبوں کے پاس کیوں نہیں؟ احسان کر رہا ہے تو پیسہ کیوں لے رہا ہے؟ اگر پیسہ لے رہا ہے تو کاروبار کر رہا ہے، اور اگر کاروبار کر رہا ہے تو احسان کس چیز کا نام ہے؟ ایک مستری مکان بناتا ہے، پیسے لیتا ہے، ایک لوہار لوہے کی چیزیں بناتا ہے، پیسے لیتا ہے۔ تم نے کمپیوٹر بنائے، تم نے جہاز بنائے، تم نے موبائل بنائے، تم نے بجلی ایجاد کی، پیسہ لے رہا ہے نا۔
بیچ رہا ہے، ہم خرید رہے ہیں، احسان کس چیز کا ہے؟ لے لے واپس، رکھ لے اپنے پاس، ڈال لے اپنی جیب میں، نہیں چاہیے، اللہ نے دینا ہوا دے دے گا۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب دیسی مرغیوں کے انڈے لوگ کھایا کرتے تھے، پھر اللہ پاک قادر ہے، اس نے دیکھا کہ اب میری مخلوق کے لیے مخلوق بڑھ رہی ہے، تو اس نے انڈوں کا انتظام کیسے کیا؟ ولایتی مرغیوں کے فارم ہمیں عطا کیے، ذریعہ کسی کو بھی بنا دیا، کوئی بات نہیں، انڈے اور مرغیاں ہیں، دنیا کھا رہی ہے۔ ایک وقت تھا بکری اور گائے کے دودھ سے نظام چل رہا تھا، پھر اللہ پاک نے بھینس کو متعارف کرایا اور بھینس کے دودھ سے دنیا کو پالنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی مخلوق کے بارے میں بہتر جانتا ہے، خالق وہ ہے، دینے والا وہ ہے، سامنے کوئی بھی ہو، سامنے کھڑا کوئی بھی ہو، اس کا انکار کرنا ہے، غیب پر ایمان رکھنا ہے، پھر تو یہ قرآن دے گا ہدایت، ادروائز پڑھیں گے ثواب ملے گا، جنت ملے گی، ہدایت نہیں ملے گی۔ لمبی تفسیر ہے یؤمنون بالغیب کی، مختصر سی بات کر کے آگے چلتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پہ یقین رکھتے ہیں، زمینی فیصلوں پر نہیں، آسمانی فیصلوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کی بات کو مانتے ہیں کہ فلاح اس کام میں ہے جس کا اللہ نے حکم دے دیا، فلاح اس کام میں ہے جس کا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، فلاح اس کام میں ہے جس کا اس قرآن نے حکم دے دیا۔ قرآن کے حکم کے ماتحت رہ کے ہمیں عزت ملے گی، پیسہ عزت نہیں دے گا۔ اگر پیسے سے عزت ملتی تو قانون کے پاس تو سونے کے خزانے تھے، وہ ذلیل کیوں ہو گیا؟ اور اگر بادشاہی سے اور وی آئی پی ہونے سے اور پروٹوکول ملنے سے اور بادشاہ ہونے سے اگر کوئی عزت ملتی تو فرعون ذلیل کیوں ہو گیا؟ نمرود ذلیل کیوں ہو گیا؟ حمان و شداد کیوں ذلیل ہو گئے؟ اس لیے ذلیل ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزتیں پا گئے، وہ تو غلام تھے لیکن اللہ نے انہیں عزتیں دے دی۔ تو بات یہ نہیں ہے، غریب انسان عزت حاصل کر لے گا اگر ہدایت پہ چلے گا، امیر انسان ذلیل ہو جائے گا اگر اس قرآن سے منہ موڑے گا۔ قرآن کا اپنا دو ٹوک فیصلہ ہے، ہدایت لینی ہے، یؤمنون بالغیب پہ آئیے، یقین رکھیے فیصلے آسمانوں سے ہوتے ہیں۔ جتنی ترقی ہوئی ہے اللہ نے ہمارے مقدر میں جو لکھا ہے ہمیں دے رہا ہے، آگے بھی جو لکھا ہوگا وہ دیتا رہے گا۔ رازق اللہ ہے، امریکہ نہیں ہے، ادارے نہیں ہیں، دکان نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اور ہمیں کہیں بھی کسی جگہ پر اگر نوکری ملی ہے، ذریعہ کوئی بنا ہوگا، وزیر اعظم نے فون کر دیا ہوگا، کمشنر نے فون کر دیا ہوگا، زرداری نے فون کر دیا ہوگا، زرداری رازق تو نہیں بن گیا۔ اب زرداری نے فون کر کے آپ کو پولیس کمشنر لگا دیا تو آپ ساری زندگی زرداری کے ناجائز باتوں کو مانتے رہیں گے، نواز شریف کی ناجائز باتوں کو مانتے رہیں گے، ایم این اے کی ناجائز باتوں کو مانتے رہیں گے، تو کل اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ تو کہے گا نوکری تو میں نے دی تھی اور کمشنر تو میں نے بنایا تھا، اور جس کو نواز شریف کو جس نے وزیر اعظم بنایا تھا اسی نے تجھ کو کمشنر بنایا تھا، دے آج حساب، پھر بھگتتے رہنا۔ بھائی اس قرآن سے ہدایت لینی ہے تو اس بات کا یقین کریں، جو آپ کے پاس تھا وہ اللہ کا دیا ہوا تھا، جو لے لیا اللہ نے لے لیا، جو ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، جو آئے گا اللہ ہی دے گا۔ اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، رازق نہیں، نہ کوئی روزی دے سکتا ہے، نہ بند کر سکتا ہے، نہ عزت دے سکتا ہے، نہ ذلت دے سکتا ہے، نہ زندگی دے سکتا ہے، نہ موت دے سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، صاحب اختیار صرف اللہ ہے۔ اللہ دین یؤمنون بالغیب، وہ یقین کرتا ہے کہ فیصلے آسمانوں پہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، زمین پر نہیں ہوتے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، یہ نہیں کرتا 2 پڑھتا ہے 3 نہیں پڑھتا 3 پڑھتا ہے پھر 2 نہیں پڑھتا، 4 پڑھتا ہے تو 1 نہیں پڑھتا ہے، ایسے نہیں کرتا۔ جمعے کی پڑھتا ہے پورا ہفتہ نہیں پڑھتا، اور عید کی پڑھتا ہے پورا سال نہیں پڑھتا ہے، ایسے نہیں کرتا، وہ قائم کرتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو باقاعدگی کے ساتھ 5 ٹائم کی ادا کرتا ہے، جماعت سے بھلے اگر کبھی اللہ نہ کرے رہ جائے تو پھر بھی اپنے ٹائم پر نماز ادا کرتا ہے لازماً۔ اور اگر ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران اس کی نماز قضا ہو جائے تو فوراً اس نماز کو دوسری نماز سے پہلے ادا کرتا ہے۔ 5 ٹائم کی نماز وہ مرد عورت بچہ بوڑھا پڑھتا ہے۔ 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرتا ہے، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کنجوس انسان ہدایت نہیں پا سکتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مفتی اعظم ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مفسر قرآن ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا وزیر اعظم ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا سپر پاور ہو، چاہے وہ اس کے پاس سارے کے سارے سوئس بینک اسی کے ہوں، لیکن اگر کنجوس ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اس کے اندر نہ حوصلہ ہے نہ توفیق ہے تو یہ قرآن اسے ہدایت نہیں دے گا۔ یؤمنون بالغیب بھی رکھتا ہے، 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھتا ہے،
جس باتوں سے اللہ نے منع کیا اس سے منع بھی ہوتا ہے، لیکن خرچ نہیں کرتا اللہ کے راستے میں، تو یہ خرچ کرنا ضروری، یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، وہ زکوٰۃ علیحدہ ہے، یہ زکوٰۃ نہیں، یہ ہر انسان کے اوپر، ہر انسان نے خرچ کرنا ہے، غریب ہے تو بھی خرچ کرے گا، کچھ نہ کچھ خرچ ضرور کیجیے۔ جمعرات والے دن تھوڑے سے چاول پکا کے ایک چاول کی پلیٹ پڑوس میں دے دیجیے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ ہے۔ آپ کے پاس 10 روپے ہیں، ان میں سے 1 روپیہ کسی مسکین غریب کو دے دیجیے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ ہے۔ کچھ نہ کچھ خرچ کرنا پڑے گا قرآن سے ہدایت لینے کے لیے، صدقے خیرات کی صورت میں کچھ نہ کچھ خرچ کرنا پڑے گا۔ اس لیے اولیاء اللہ لنگر کا سلسلہ جاری کرتے ہیں، یہ لنگر شرک نہیں ہوتا، یہ اللہ کے راستے میں خیرات تک، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، قرآن شرط لگا رہا ہے، اور ہم فتوے لگا رہے ہیں کہ لنگر شرک ہے۔ وہ اللہ کے بندوں، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور ہمارے علی مرزا صاحب انجینئر صاحب فرماتے ہیں کیا کیا ہے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ وبرکاتہ نے، نعوذ باللہ، کیا کیا ہے علی حجویری رحمۃ اللہ وبرکاتہ نے، کیا کیا ہے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ وبرکاتہ نے، وہ اللہ کے بندوں، اور معین الدین چشتی رحمۃ اللہ وبرکاتہ نے صرف ایک محفل میں 90,000 کافروں کو کلمہ پڑھا دیا تھا۔ یہ برصغیر پاک و ہند میں میں اور آپ جو کلمے کی بات کر رہے ہیں، یہ اللہ کے ولیوں کا فیض ہے، یہ ان کی محنتیں ہیں۔ اتنی بے وفائی اور نمک حرامی مت کرو، ڈرو اللہ کی ذات سے۔ تو لنگر خانے جاری کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ خرچ کر، اب وہ خرچ کرتے ہیں غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے۔ علی حجویری رحمۃ اللہ وبرکاتہ کے دربار پہ جو ہر وقت لنگر چل رہے ہیں اللہ کے ولیوں کے دربار پہ، تو مما رزقناہم ينفقون ضروری ہے ہدایت کے لیے۔ اللہ نے فرمایا خرچ کرو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اپنے نام کا لیبل لگا کے نہیں، اللہ کے لیے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یقین کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ یؤمنون کا مطلب ہے ایمان لانا، ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر، اور من قبلک، قبل یعنی کہ پہلے، اس سے پہلے جتنی کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، انکار نہیں کرتے۔ مسلمان کے لیے قرآن کے ساتھ ساتھ توراۃ، زبور، انجیل پہ ایمان لانا فرض ہے۔ انہوں نے تعریف کر دی، جو کر دیا وہ ان کا معاملہ، ایمان لانا کہ توراۃ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پہ اللہ نے اتاری، برحق کتاب ہے۔ زبور داؤد خلیفۃ اللہ علیہ السلام پہ اللہ نے اتاری، برحق کتاب ہے۔ انجیل حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پہ اللہ پاک نے نازل کی، برحق اور سچی کتاب ہے۔ اور قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ نے نازل کیا، برحق کتاب ہے۔ ان چاروں کتابوں کی جو بھی ضروری آیات تھیں وہ اس قرآن کے اندر موجود ہیں۔ توراۃ، زبور، انجیل کے اندر جو ضروری اہم آیات تھیں وہ اس قرآن کے اندر اللہ نے نازل کی ہوئی ہیں، اس کے اندر ہے۔ اس لیے اب ہمیں توراۃ، زبور، انجیل کی ضرورت نہیں، اس لیے نہیں کہ توراۃ کی اب آپ سورۃ صف پڑھیے، 28ویں پارے میں سورۃ صف پڑھیں گے تو اس میں حضرت کو آپ کو عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی بشارت ملے گی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت دی۔ تو یہ انجیل مقدس کی آیات ہیں۔ اسی طرح موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بہت سی جو واقعات آپ کو ملتے ہیں قرآن میں، مجھے ملتے ہیں، وہ توراۃ مبارک کی آیات ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے واقعات ملتے ہیں قرآن میں، وہ زبور مبارک کی آیات ہیں۔ تو وہاں سے جو کچھ بھی تھا اللہ نے اس قرآن کے اندر منتقل کر کے فرمایا اب یہ ہے، یہی تمہارے لیے توراۃ ہے، یہی زبور ہے، یہی انجیل ہے، یہی قرآن ہے۔ جو اس کا اقرار کرے گا وہی زبور کا اقرار کرے گا، توراۃ کا اقرار کرے گا، انجیل کا اقرار کرے گا۔ جو اس کا انکار کرے گا وہ بالکل صاحب انجیل نہیں ہے، کہتا رہے میں عیسائی ہوں۔ جو اس کا انکار کرے گا وہ کہتا رہے میں یہودی ہوں، وہ کہتا رہے میں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہوں۔ نہیں، یہی ہے، یہی توراۃ ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن ہے۔ اسی کے اندر ساری کتابوں کو اللہ نے، سارے صحائف کو جمع کیا اور ہمیں عطا کر دی۔ اور اس سے پہلوں پر ایمان رکھتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں، انکار نہیں کرتا، کسی بھی کتاب کا انکار نہیں کرتا۔ اس لیے انکار نہیں کرتا کوئی بھی مسلمان۔ قرآن کی عزت کرتا ہے تو توراۃ کی بھی عزت کرتا ہے۔ کبھی کسی جگہ آج تک آپ نے نہ دیکھا، نہ قیامت تک دیکھیں گے کبھی کسی مسلمان نے توراۃ کی نعوذ باللہ بے حرمتی کی ہو، انجیل کی نعوذ باللہ بے حرمتی کی ہو، زبور کی بے حرمتی کی ہو۔ نہیں کرتا کوئی بھی، کیا ہی نہیں، قیامت تک کرے گا بھی نہیں۔ یہ مردود ضرور کرتے ہیں قرآن کی بے حرمتی، لیکن قرآن والے کبھی توراۃ، زبور، انجیل کی بے حرمتی نہیں کرتے۔
کیوں؟ اس لیے کہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، اب یہ آخری شرط ہے، یوقنون کرتا ہے، یوقنون مطلب یقین رکھتا ہے کہ ایک دن آخر ہے اس کائنات کا، ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یقین رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ یہ چاہے مریخ میں سائنسدان کوشش کرتے رہیں کہ دنیا بچ جائے، ہم مریخ پہ اپنا سیٹ اپ بنا لیں گے، نہیں بنا سکیں گے۔ کل من علیہ فان کا بورڈ لگا رکھا ہے، بنانے والے نے، مٹا کے رہے گا، قیامت ضرور آئے گی۔ قیامت سے پہلے حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دوبارہ واپس آئیں گے۔ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کے آنے کے بعد قیامت قائم ہوگی، ضرور ہوگی، یہ کائنات ضرور مٹے گی، اور ایک دن آخری آئے گا۔ وہ یقین رکھتے ہیں ایک دن ہم اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ ہم سے پوچھے گا، وزیر اعظم میں نے بنایا تھا، کیا کیا؟ لوگوں نے نہیں بنایا تھا، اور پاکستانی یا انڈیا کی عوام نے یا بنگلہ دیش کی عوام نے نہیں بنایا تھا، یا امریکہ نے نہیں بنایا تھا، انگلینڈ نے نہیں بنایا تھا، یہودیوں عیسائیوں نے نہیں بنایا تھا، ان کی سازشوں کے تحت تو نہیں بنا تھا، میں نے بنایا تھا، میں نے۔ جواب دے، مجھے حساب دے نواز شریف، زرداری، بے نظیر، ضیاء الحق، یحییٰ خان، ایوب خان، عمران خان نیازی، اور حساب دے، پرویز مشرف صاحب، باجوہ صاحب، راحیل شریف صاحب، حساب دے۔ تمہاری صاحبیت دنیا میں ختم ہو گئی، اب کائنات کا سب سے بڑا پروردگار، سب سے بڑا آقا، سب سے بڑا جج تم ججوں سے سوال کر رہا ہے، سب سے بڑا بادشاہ تم بادشاہوں سے سوال کر رہا ہے، اور سب سے بڑا چودھری تم چودھریوں سے پوچھ رہا ہے، اور سب سے بڑا سردار تم سرداروں سے پوچھ رہا ہے، اور سب سے بڑا عزت والا تم عزت داروں سے پوچھ رہا ہے۔ بتاؤ جو کچھ میں نے تمہیں دیا تھا کیا کیا؟ میں نے تمہیں غریبوں کا خیال کرنے کے لیے یہ عزتیں دیں، یہ دولتیں دیں، یہ رتبے دیے، یہ بادشاہیاں دیں، یہ M&A کی سیٹیں دیں، یہ عزت و وقار دیا، یہ VIP پروٹوکول دیا۔ اس لیے اگر میں چاہتا تو تم کو وزیر اعظم بنانے کی بجائے وہ کچرا صاف کرنے والوں میں لگا دیتا، وہ بھی تو میری مخلوق تمہیں نظر نہیں آ رہی تھی، وہ سارا دن محنت مزدوری کرنے والے تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں چاہتا ان مزدوروں میں سے کسی کو وزیر اعظم صدر بنا دیتا، تم کو مزدوری پہ لگا دیتا۔ کوئی پھول تو نہیں لگے ہوئے تھے عمران خان کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ، زرداری کے ساتھ، اور موقع دیا تھا کچھ کر، کیا ہی کہ نہیں کیا ہی؟ کیا ہے اجر پائے گا، نہیں کیا ہے بھگتے گا۔ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن آخرت کا آنے والا ہے، اور اس کے بعد اللہ سند جاری کر رہا ہے مہر لگا کے قرآن میں، اولئک علی ھدی، یہ دوسری ہدا ہے، اس ہدا سے اس ہدا تک، اولئک علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے یہ ہدایت یافتہ ہیں، انہیں ہدایت ملے گی، مل کے رہے گی، بھلے وہ کسی مدرسے میں نہ پڑھے ہوں، بھلے وہ کسی پیرخانے میں نہ گئے ہوں، بھلے ان کا واسطہ کسی اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان سے نہ پڑا ہو، ہدایت پہنچے گی ان تک، اللہ کہہ رہا ہے۔ علماء کے پاس جانا چاہیے، مدرسے میں جانا چاہیے، وہاں ضرور جانا چاہیے، جائیے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ چیزیں جس کے اندر ہیں ہدایت پہنچاؤں گا، اگر مدرسے کے ذریعے دینی ہوئی تو مدرسے تک اسے پہنچا دوں گا۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے سند جاری کر دی، دنیا آخرت کی فلاح